السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی اسپیشل سی ڈش، آلو چکن کا سالن یا آلو چکن کا شوربہ۔ سب کا فیوریٹ ہے، مجھے پتہ ہے، اور ہر گھر میں یہ لازمی بنتا ہے، چاہے گوشت میں ہو یا چکن میں ہو، بنتا لازمی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے کہ اکثر ان کے شوربے میں پیاز یا ٹماٹر ہیں وہ اوپر تیرنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ ویڈیو خاص طور پہ ان کے لیے ہے۔ ہاں جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی ہم نے اپنے انگریڈینٹس دیکھنے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جی یہاں پہ ہم نے پیاز لیے ہیں 2 بڑے سائز کے۔ پیاز کی جو کٹنگ ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے اس میں، کہ آپ شوربے کے لیے کس طرح کے پیاز کاٹتے ہیں۔ بہت بڑی کٹنگ کرنی ہے آپ نے، موٹا کٹنگ نہیں کرنی۔ ساتھ جی لہسن کے 9 سے 10 جوے لیے ہیں میں نے، ہری مرچیں ہیں 9 سے 10، اور ادرک کے 3-4 پیسز ہیں، ان کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ بنے گا تقریباً 2 سے 2.5 چمچ، اور ٹماٹر ہے تقریباً 3 میڈیم سائز کے، ان کی میں نے چوپ کٹنگ کی ہے بہت چھوٹی چھوٹی۔ جب آپ کٹنگ اچھی کر لیتے ہیں نا تو اس کا کوئی چانس ہی نہیں کہ شوربے میں پیاز اور ٹماٹر اوپر سوئمنگ کرے۔ تو جی چکن ہے ہمارے پاس 1.5 کے جی۔ چکن دھو کے اچھی طرح خشک کر لینا، گیلا چکن نہیں لینا۔ اسپائسیز میں ہم نے لیا ہے 1.5 چمچ نمک، 1 چمچ اور ½ ٹی اسپون ہے جی سوکھا دھنیا پاؤڈر، ½ ٹی اسپون یہ ہمارے پاس ہے زیرہ پاؤڈر، یہ گھر میں زیرہ پاؤڈر بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی ½ ٹی اسپون ہے ہلدی ہمارے پاس، اور یہ کچھ ثابت مسالے ہیں جس میں ½ ٹی اسپون سونف ہے، 2 موٹی الائچی ہے اور 2 چھوٹی الائچی ہے، اور 1 دار چینی کا ٹکڑا، اور یہ جی اینڈ پہ 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر۔ اور آلو ہم نے لیے ہیں 4 سے 5 درمیانے سائز کے۔ سب سے پہلے جی ہم نے کڑھائی میں ڈالنا ہے 1 گلاس پانی، اور اس میں ڈال دینے ہیں پیاز، اور اس کے ساتھ ہی اس میں ½ ٹی اسپون نمک شامل کرنا ہے، اور اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، اوپر ڈھکن ڈھک دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو پیاز ہے نا وہ سافٹ ہو جائیں گے، اور پیاز کو سافٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اگلا سٹیپ بتاتی ہوں اس کا کہ کرنا کیا ہے۔ یہ جی اب ہم نے ڈھکن ہٹایا تو پیاز ہماری تقریباً سافٹ ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس کو چمچ سے یا ڈوئی جو بھی آپ نے پکڑا ہوا ہے نا اس سے اس کو بالکل میش کر دینا ہے، اتنا کہ اس کے مطلب ذرے نظر نہ آئے۔ ساتھ ہی جی اس میں 1 کپ آپ نے آئل ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جو پیاز کو آپ نے اس میں فرائی کرنا ہے 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ ہم اس کو دوسرے طریقے سے بھی بنا سکتے تھے، لیکن جو بگنرز ہیں ان کے لیے میں نے آج اس طرح بنایا ہے۔ ساتھ ہی جس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے جو تقریباً 2 سے 2.5 چمچ تھا، اس کو ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو پیاز بالکل بھی نہیں نظر آئیں گے، بالکل مسالہ بن چکے ہیں وہ۔ یہ دیکھیں جی آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور جو مسالہ ہے وہ ادرک لہسن کا ساتھ اس کی بھنائی ہو رہی ہے۔ شوربے میں سب سے زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے نا وہ بھنائی ہے، تو آپ نے بھنائی پہ فوکس کرنا ہے۔ ساتھ ہی جس میں چکن شامل کرتے ہیں، چکن آپ نے دھیان رکھنا ہے بالکل ڈرائی ہو، گیلا چکن یا فوراً دھو کے نہیں ڈال دینا۔ اس طرح تو ایک تو چکن آپ کا ٹوٹے گا، اور دوسرا ایسا لگے گا جیسے ابلا ہوا چکن ڈالا آپ نے۔ تو چکن بالکل ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو 5 سے 7 منٹ فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے، کہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ یہ دیکھیں آپ کو کلر چینج نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب کلر چینج ہو جائے تو ہم نے اسپائسیز ایڈ کرنے ہیں۔ اسپائسیز میں سوائے گرم مسالے کے آپ نے باقی سب اسپائسیز ایڈ کر دینے ہیں۔ گرم مسالہ پاؤڈر ہم اینڈ پہ شامل کریں گے، اور یہ جو ثابت مسالہ ہم ڈالیں گے اس میں مطلب چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی یہ خوشبو کے لیے ہے۔ تو یہ چیز جب آپ یہ سب چیزیں اس میں ڈال دیں گے، اور آپ نے اس کو 1 سے 2 منٹ بھنائی کرنی ہے، اور ایسی خوشبو اس میں سے آنا شروع ہو جائے گی نا مسالوں کی کہ ہم سائے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آج آپ کے گھر بن کیا رہا ہے۔ تو یہ چیز کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے، اور اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی شامل کر لیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے جلے نہ۔ دیکھیں اس طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے اس کو۔ تھوڑا سا میں نے پانی شامل کیا کہ مسالہ نیچے لگ رہا تھا، تو آپ نے بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے نئی کوکنگ شروع کیا تو آپ نے ہر چیز کو دھیان سے کرنی ہے۔ یہ جی آئل سیپریٹ ہو چکا ہے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں ٹماٹر چوپ کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ٹماٹر اگر آپ کو ڈر ہے ابھی بھی کہ ٹماٹر آپ کے گھلیں گے نہیں یا سافٹ نہیں ہوں گے تو آپ پیسٹ بھی بنا کے ڈال سکتے
سکتے ہیں، اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، پیسٹ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ چھوٹی چھوٹی چاپ کٹنگ کر لیں گے نا تو اور بھنائی اچھی طرح سے کریں گے تو ٹماٹر بالکل بھی نہیں منہ میں آئیں گے۔ اس طرح میں نے مکس کر لینا اور میں نے اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے نا اس کی بھنائی کرنی ہے۔ اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیتی ہوں تاکہ اتنی دیر میں نا ٹماٹر جو ہے وہ سافٹ ہو جائیں 2 سے 3 منٹ میں، پھر اس کے بعد میں اس کی بھنائی کروں گی، ٹھیک ہے۔ یہ جی 2 سے 3 منٹ کے بعد اب ٹماٹر تقریباً سافٹ ہو چکے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کہ مسالہ بنتا جا رہا ہے اس کا۔ تو اب ہم اس کو بھنائی کر لیتے ہیں اس کی اچھی طرح سے۔ یہ دیکھیں ابھی ٹماٹر کچے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ابھی ہم نے اس کی اچھی طرح بھنائی کرنی ہے۔ 3 سے 4 منٹ آپ کو لگیں گے اس کی بھنائی کرنے میں، بے شک آپ تیز آنچ کر لیں، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی ہری مرچیں شامل کر دوں گی، 6 سے 7 درمیان سے کٹ کی ہوئی، ٹھیک ہے، تاکہ ہری مرچوں کا بھی جو ٹیسٹ ہے نا وہ پکنے کے دوران بھنائی میں ہی آ جائے۔ یہ بھی مسالہ اس کا بن رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ جی آلو دھو کے اچھی طرح سے چھیل کے میں نے کٹنگ کر لی ہے، اسٹینڈرڈ سائز رکھا ہے میں نے، اس کو پانی میں آپ نے ڈپ کر کے رکھنا ہے ورنہ آلو کالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جی دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ ہمارا جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے، بھنائی ہو چکی ہے اور آئل بھی نکل آیا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے کہ اب جو ہے نا اب ٹماٹروں کا کچا پن نظر نہیں آ رہا، مسالے کی بھنائی ہو چکی ہے۔ اس میں اب میں آلو شامل کر دوں گی یہاں پہ، اور آلو ڈالنے کے بعد آپ نے فوراً ہی پانی شامل نہیں کر دینا، آپ نے 2 سے 3 منٹ اس کو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے تاکہ چکن اور جو مسالے کا جو بھنائی ہے نا وہ آلوؤں میں بھی اس کا ٹیسٹ آ جائے، تمام اسپائسیز کا۔ یہ آپ نے 2 سے 3 منٹ فرائی کرنے ہیں آلو مسالے کے ساتھ۔ یہ دیکھیں مسالہ بالکل اس کی بھنائی ہو چکی ہے، مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ جی اب اس کی بھنائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے۔ پانی آپ نے اتنا شامل کرنا ہے کہ 10-15 منٹ تیز آنچ پہ پکنے کے بعد جتنا آپ کو شوربہ یا سالن آپ نے بنانا ہے اتنا رہ جائے۔ یہ میں نے اتنا شامل کر دیا کہ چکن اور آلو بالکل ڈپ ہو گئے ہیں۔ اب میں اس کو تیز آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی 10 منٹ کے لیے۔ یہ جی 10 منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کرنا ہے کہ آلو ہمارے جو ہے وہ گل چکے ہیں کہ نہیں، تو یہاں پہ آلو ابھی تھوڑی سی کسر تھی تو میں نے اس کو ابھی درمیانی آنچ کر دی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہاں پہ جی ہرا دھنیا آپ ڈال دیں اور ساتھ جی 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیں اس میں۔ گرم مسالہ پاؤڈر میں آپ نے جائفل، جلوتری، زیرہ پاؤڈر، کالی مرچ پاؤڈر یہ لے کے آپ نے گرائنڈ کرنی ہے تاکہ اس کی خوشبو ہے نا اسی سے کھانے کا پتہ چل جاتا ہے کہ آج کیا بن رہا ہے۔ تو یہ جی مزیدار سا ہمارا آلو چکن کا سالن جو شوربہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، اور آئل بھی بالکل مناسب ہے، کوئی زیادہ تری نہیں ہے یا آئلی نہیں ہے، اتنا تو ہر کھانے میں ہوتا ہے۔ تو جی یہ آپ نے ریسیپی ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، تب تک